الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات اور شریعت اسلامیہ کی بہت ساری برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت، بہت بڑا اللہ کا انعام یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہمیں اور آپ کو روزمرہ کے معاملات میں ہر قسم کے نشیب و فراز میں انتہائی جامع اور بہترین دعائیں اور اذکار عطا فرمائے ہیں. صبح و شام کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، گھر سے نکلنے گھر میں آنے کی دعائیں، کھانا کھانے، فلاں اور فلاں کے لیے، مخصوص حالات، مصیبت، پریشانیوں کے لیے دعائیں. اگر آپ ان دعاؤں کی جامعیت پر غور کریں، موقع و محل کی جو شریعت نے تعلیم دی ہے اس پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ خود ہماری اپنی ضرورت ہے. ہماری بہت ساری مشکلات، پریشانیوں اور دکھ درد کے علاج کا سامان ہے، اس کا مرہم ہے. ہر دعا کی اگر آپ تفصیل میں جائیں، ہر دعا، ہر ذکر کی الگ الگ فضیلت اور الگ الگ فائدے بیان کیے گئے ہیں. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مومن کا انتہائی زبردست ہتھیار ہے. دنیا کے اسباب میں سے کوئی سبب ہمارے اور آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، کسی بھی حال میں کہیں بھی ہو، دعا ضرور کر سکتے ہیں، ذکر ضرور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا صرف ذریعہ تھا. انہوں نے وہاں دعا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے اسے قبول کر کے انہیں نجات دی مصیبت سے. ہم روز کسی نہ کسی مسئلے، پریشانی، مشکل سے دوچار ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مختلف حل اور تدبیریں بتائی ہیں وہ مادی اعتبار سے ہم کریں نہ کریں، کر سکیں یا نہ کر سکیں، دعا کے اعتبار سے جو روحانی علاج ہے وہ کر سکتے ہیں. ایسی ہی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک ذکر میں آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا تھا. ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفر له وان کان فر من الزحف، کہ جو شخص یہ جملہ کہے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پروردگار، وہ اللہ، اس سے میں معافی اور استغفار کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. الحی القیوم، جو کہ الحی ہے، زندہ ہے، القیوم ہے. اگر یہ جملہ کہتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، استغفار کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، جو زندہ ہے اور القیوم ہے، بذات خود قائم رہنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا. القیوم کا معنی تو اس ذات سے میں مغفرت کر رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں اور توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ کہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے، مقابلے سے بھاگ کیوں نہ گیا ہو. مقابلے سے بھاگ جانا، آپ نے وہ بخاری مسلم کی حدیث سنی ہے کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو، اس میں 7ویں نمبر پر ہے وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ. سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے
کہ مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، جس سے مسلمانوں کا بھی حوصلہ ٹوٹے گا اور مشرکین کا حوصلہ بڑھے گا۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اس سے اہل علم نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ استغفار اور سچی توبہ اور استغفار سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ حقوق العباد والا معاملہ رہے گا تو ان سے تصفیہ کرنا اس کی شرط میں شامل ہے، لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بعض جو روایتیں آتی ہیں نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، جمعہ کے درمیان کا، یہ صغیرہ گناہوں کا کے تعلق سے ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تب یہ کفارہ ہوں گے۔ تو کبیرہ معاف نہیں ہوگا ان کفارات سے، لیکن توبہ اور استغفار ایسی صفائی کا سامان ہے گناہوں کی کہ کبیرہ گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار اور توبہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ دونوں مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب اکٹھا آتے ہیں تو استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ماضی میں ہم سے ہو چکا ہے پروردگار اسے صاف کر دے، ڈھانپ دے، اس کی سزا مت دے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنے دین اور صحیح راستے پر قائم رکھ، میں تیری راستے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم نے تفصیل سے کچھ مثالیں دے کر ایک مسافر کی کہ اگر آپ کسی منزل پر جانا چاہتے ہیں اور اس منزل کی بجائے کسی اور راستے کی طرف چلے گئے، بھٹک گئے، تو اس راستے سے آپ کو جب صحیح منزل پر پہنچنا ہے تو واپس لوٹنا ہوگا، تو جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑنا یہ استغفار ہے، غلط راستے کو چھوڑ دیا، اور جس راستے پر اب چلنا ہے واپس لوٹنا ہے وہ توبہ ہے۔ یعنی غلط راستے سے، گناہ سے آپ پلٹ رہے ہیں، یہ مفارقت، یہ استغفار ہوا، اور صحیح راستے پہ آپ چلنے جا رہے ہیں، یعنی اب اس پر قائم رہیں گے، پلٹ رہے ہیں، یہ توبہ ہے۔ توبہ اور استغفار قرآن میں جگہ جگہ ساتھ آئے ہیں، توحید کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تلقین کی ہے، جہاں انبیاء کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی ہی عبادت کا حکم دیا، وہاں توبہ اور استغفار کا ساتھ ساتھ حکم دیا۔ میں نے سورہ ہود کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، نہیں پڑھی، کہا اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نے، اور دوسرے انبیاء کی دعوت میں بھی یہ جملے ملیں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اس کے فوراً بعد کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی توبہ کرو۔ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بھی ساتھ ہے، اس میں بھی لا الہ الا انت پہلے توحید بھی ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی کی طلبی ہے، استغفار ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ دنیا میں جو ہم کہتے سنتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ماضی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، جو گزشتہ زمانہ ہے ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کی شکل میں ایک ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسا انعام دیا ہے کہ ہم ماضی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو زمانہ گزشتہ میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، بھول چوک اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، استغفار خاص طور سے استغفار کے ذریعے سے آپ اپنا ماضی سدھار سکتے ہیں۔ توبہ سے مستقبل سدھرے گا، توحید سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سدھرے گا۔ تو تینوں زمانوں کی اصلاح ہے اس دعوت میں جو انبیاء نے دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، ماضی، حال، مستقبل تینوں آ جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے استغفار کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں، آخرت میں اس کا اجر عظیم تو ہے ہی۔ استغفار، جہنم سے بچنے کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ مشرکین مکہ نے جب عذاب کا مطالبہ کیا، سورہ انفال میں ہے غالباً یہ، ہاں سورہ انفال میں تو، یا سورہ اعراف میں، تو اللہ رب العالمین نے دو جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ جب تک آپ اے رسول ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ایک نبی کا وجود عذاب سے رکاوٹ ہے، اور دوسرا استغفار عذاب سے رکاوٹ ہے۔ صرف اس ایک آیت اور اس ایک فائدے کو نظر میں رکھیے
اور آج مسلمانوں کے مجموعی حالات پر پوری دنیا میں جو ان کو بیت رہی ہے اس پر غور کیجئے. عذاب کسی کیفیت ہر جگہ ہے. ہاں، غزہ فلسطین کا معاملہ تو سر فہرست ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مناظر دیکھ نہیں جاتا. ہاں، ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو چکی. دنیا کے اور حصوں میں اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے مظالم ہیں. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں، اوقاف کے سلسلے میں جو ہے کوششیں جاری ہیں، وہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے بڑے بڑے چھوٹے تو چھوڑیے خواص بھی جو ہے وہ خوف اور دہشت میں جی رہے ہیں، یہ خطرات کو محسوس کر رہے ہیں. ان خطرات کا دنیاوی طور سے جو بھی علاج ہو، نہ ہو، تدبیر ہو، نہ ہو، اس کے لیے جو کارگر ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں محفوظ کر لیں، بچا لیں، اس کا ایک ذریعہ ہے استغفار اور توبہ. اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا ایک مقصود بھی یہ ہے. اللہ رب العالمین کی وہ آیت آپ بار بار سنتے پڑھتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک دو مرتبہ فتنے میں، پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. مطلب جو مصیبت پریشانیاں آتی ہیں اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لوٹ کر صحیح راستے پہ آنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. یہ مصیبتیں ہم کو جھنجھوڑتی ہیں، صحیح راستے کی طرف بلاتی ہیں، توبہ اور استغفار پر ابھارتی ہیں. اس کا ایک مقصود یہ ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سے عذاب سے محفوظ ہوگا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک روایت مروی ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سی کیفیت ہے ہمارے علاقے میں. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں بڑی فقیری ہے، فاقہ مستی ہے، فقر کا مسئلہ ہے میرے سامنے. کہا اللہ سے مغفرت کرو. ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولاد ہوں. کہا استغفار کرو. اور ایسے ایک دو مسئلے آئے تو سب سے آپ نے کہا استغفار کرو. شاگرد نے پوچھا کہ الگ الگ بیماریاں، پریشانیاں، علاج آپ ایک ہی بتا رہے ہو؟ یہی سوچ لیجئے کہ ہمارے کتنی پریشانیاں ہیں. بہت سے ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، سماج میں مسئلہ ہے، مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مسئلہ ہے، سیاسی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، ہمارے معاشیات کا ہر مسئلہ ہے. حضرت حسن بصری نے ہر مسئلے کے حل کے لیے کہا استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن سے دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دعوت نقل کی اپنی قوم سے، انہوں نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، خوب خوب پانی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، دیکھیے استغفار کرو گے تو بارش آئے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ مال سے اور اولاد سے. گھر میں بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، استغفار کرو. حضرت حسن بصری نے کہا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اللہ سے تو اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو گے تو وہ تمہارے مال سے مدد کرے گا، اولاد سے مدد کرے گا، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا. ہماری زبان میں کہہ لیے تم کو کارخانے دے دے گا. باغات اس وقت کی نعمت تھی، ذریعہ آمدنی تھا، ایک بہت بڑی جائیداد پراپرٹی تھی. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ باغات دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. کیسے؟ استغفار کرو گے. استغفار کے اتنے یہ دنیاوی فائدے ہیں، دنیا کے فائدے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا، الٹا معنی مفہوم اور دوسری بہت سی دلیلوں سے بھی واضح ہے کہ اگر ہم استغفار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے، رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں، تو مصیبتیں ہمارا گھر دیکھیں گی، عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کے تازیانے برسیں گے. وہ بڑی سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتیں تو چھوڑیے، چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہمیں نقصان پہنچائے گی. کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت اور رحمت نہیں ملے گی اگر ہم گناہوں میں آگے بڑھ جائیں. ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت ان کے گناہ ہی ہے، اور گناہ میں سر فہرست شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے، کفر ہے، دین کے سلسلے میں شک شبہ، پھر غلط منہج اور بدعت ہے، پھر اس کے بعد کبائر اور دوسرے سارے. کون سا گناہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے کثرت کے ساتھ؟
اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کی مصیبت کی اصل وجہ یہی گناہ ہے، آپ کتنی بھی تدبیر ان چیزوں کو چھوڑ کر کرتے رہے دنیاوی اعتبار سے کارگر نہیں ہوگی، یہ طے بات ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر سچے دل سے توبہ استغفار ہم کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ کی رحمت آ کے رہے گی، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ عذاب سے بچائے گا۔ مصیبتیں بطور آزمائش و امتحان آئے گی، انبیاء کو بھی آئی، لیکن رسوائیاں نہیں ملے گی، تباہیاں نہیں آئے گی، جیسا کہ آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ استغفار کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کتنا، کیا سب سے اونچا مرتبہ تمام انبیاء، لیکن آپ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، آپ ضرور پائیں گے شاید ایک بھی نبی نہیں ملا جس کی دعا میں توبہ اور استغفار کا نہیں ہے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں تمام انبیاء۔ ربنا ظلمنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دیکھیے استغفار ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے بیان، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے اگر سب کی دعاؤں کا ذکر کرو تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو معاملہ دیکھیے، مسلسل استغفار کرتے تھے۔ ایک مومن بندے کے لیے، ہمارے آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی، وہ پیغمبر جن کے اگلے پچھلے کچھ گناہ ہی نہیں ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا بھی صحیحین کی روایت میں کہ جب آپ قیام کرتے رات میں تو آپ کے پیر سوج جاتے، میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، انبیاء کے اعتبار سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً ٹھیک ٹھاک، وہ معصوم ہے، تو آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں عبادت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کہتے تھے لوگوں توبہ، اللہ سے توبہ کرو، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر گناہ ختم ہو گیا، آپ توبہ استغفار کریں تو درجات بلند ہوں گے، نعمتیں ملے گی، ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے کلمات گنتے تھے تو 100 مرتبہ، 70 مرتبہ الگ الگ روایتوں میں ہے آپ کرتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ایک مجلس میں آپ 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ کہتے تھے رب اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، وتب علی میری توبہ کو قبول فرما، یقیناً تو بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایک مجلس میں آپ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے صیغے دیکھیے، قرآن کی دعاؤں میں جو ہیں آپ کی دعاؤں میں استغفار کے مختلف صیغے ہیں۔ نماز کے اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا صحیحین میں کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں نماز کے آخر میں پڑھوں۔ آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ کو اے اللہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشتا نہیں ہے، فاغفر لی، لہذا تو بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ آگے پڑھیے دعا، یہ ایک دعا۔ نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کے استغفر اللہ کہتے تھے، حج کے بعد، عبادات کے بعد استغفر اللہ کہتے تھے، وضو کے بعد کی دعا میں معافی طلب کرتے تھے، وضو کے وقت کفارہ مجلس میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تسبیح اور حمد بھی ہے، اور استغفار اور توبہ بھی۔ غور کیجیے آپ کہ یہ اتنے سارے صیغے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ 100 مرتبہ ایک مجلس میں تو استغفار کر رہے ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ اور سچے دل سے۔ اسی میں ایک صیغہ یہ ہے جو میں نے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جو یہ کہے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اس کی ساری برکات کے لیے اس کی شرطیں بھی ضروری ہے۔ توبہ استغفار کے لیے دو تین بنیادی باتیں ہیں کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالے، چھوڑے وہ گناہ، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھے، عزم رکھے، اصرار نہ کرے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۔ توبہ کے بیان میں قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں اصرار کرنے، اڑنے والے نہ ہوں۔ آپ اگر توبہ کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، لیکن وہ گناہ جو جس سے توبہ کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، دل میں ہے کہ ابھی 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یہ جب موقع ملے گا پھر کروں گا، تو آپ جھوٹے ہیں۔
جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے گناہ کو چھوڑ کر کہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آپ نے سچی توبہ کر لی, اس کے بعد اگر وہ گناہ پھر سے سرزد ہو گیا پھر سے توبہ کریں گے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, اور پھر گناہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ اذنبت ربی, کہ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. تو بندہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے اذنب عبدی, ہاں میرے بندے نے گناہ کیا. وَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, اور یہ جانتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کی بخشش کرتا ہے. اس نے مجھ سے بخشش طلب کی, تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے بعد میں, اللہ تعالیٰ پھر اللہ سے پھر کہتا ہے مغفرت کر. پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے پھر گناہ کیا, پھر مغفرت کی. وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے, تم گواہ رہو میں معاف کرتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے, پھر مغفرت طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو دہرانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا اور تم گواہ رہو, جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر, جب تک جان گلے میں نہ اٹک جائے اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. جب تک قیامت کے آثار نمودار نہ ہو جائیں اس وقت توبہ کا دروازہ کھلو ہوگا. یہ عام طور سے پوری دنیا کے لیے اور خصوصی طور سے ہم سب کے لیے, جب تک موت کے آثار نہ آ جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں بیمار تھے تب کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو, جہنم سے بچانے کے لیے حجت پیش کروں گا اللہ کے سامنے. ہوش و حواس جب تک ہے, سکرات نہیں ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, اور جو آیت ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, اور جو تیسرا تثلیث کو ماننے والی عیسائیوں کا تذکرہ ہے ان کے لیے بھی توبہ کا ذکر ہے آیت میں. حضرت حسن بصری ان الذین فتنوا والی آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا کرم, اس کا احسان, اس کی سخاوت, کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا, اللہ سے دشمنی کی, پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. وہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا, اس کو توبہ استغفار بہت پسند ہے. مثال آپ نے سنی ہے صحیح مسلم میں کہ ایک آدمی کا اونٹ ریگستان میں سامان سمیت گم ہو جائے, جب ملتا ہے دوبارہ تو وہ مارے خوشی کے پاگل ہو جاتا ہے, باولا سا ہو کے کہتا ہے پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. وہ کہنا چاہتا ہے کہ پروردگار تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ الٹا کہہ رہا ہے. اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پاگل پر نہیں آتا, اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. توبہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ اندازہ کیجیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے توحید, اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا. ولجاء بقوم, اور ایسی قوم کو لائے گا کہ یذنبون فیستغفرون اللہ, غلطی کریں گے, گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حدیث سے استدلال کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو گناہ کرنے کے لیے کہا, نہیں, اللہ نے توبہ کے لیے کہا ہے. توبہ پسند ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت بتائی, ابلیس نے گناہ کر کے جو ہے تکبر کیا, اکڑ گیا, اور آدم نے توبہ کر کے شرمندگی اختیار کی, معافی مانگی. یہ انبیاء کا یہ ان کا طریقہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ اصرار نہ کریں, گناہ کو چھوڑے وقت نہیں ہے, اس لیے یہ ضروری ہے, اور تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس وقت توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, ہمارا عزم ہونا چاہیے. اور میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے ہم کو, بلکہ ہمیشہ. میں نے کہا کہ روزمرہ کی زندگی میں ہماری جو ضرورت ہے نا, صبح شام کی دعاؤں میں وہ ضرورت پوری کی گئی ہے, ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ ہماری ضرورت ہے کہ روزانہ صبح شام سونے کے گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں. یہ ہماری حفاظت, رحمت, اللہ رب العالمین کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کا سامان اور ذریعہ ہے. یہ ہماری ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کہا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ چھوڑنا اور عزم رکھنا, اس کی مثال دیکھیے. صحابہ کرام نے جب توبہ کی تو کیسے کی. غامدیہ آ کے جرم کا اعتراف کیا, زنا کا, پیٹ میں بچہ ہے, اللہ کے رسول نے واپس بھیج دیا. کافی لمبا پیریڈ تھا, موقع تھا, وہ کہہ سکتی تھیں کہ میں نے جھوٹ کہا, یہ کہہ دیتی تو بچ جاتی. اہل علم نے لکھا, کیونکہ کسی نے ان کے خلاف مقدمہ شکایت نہیں کی تھی, گواہی نہیں دی تھی, خود انہوں نے اعتراف کیا تھا, تو اصولاً وہ بچ سکتی تھی. کتنا دن ملا, بچہ پیدا ہوا, پھر آئی بچے کو فوراً لے کر, کہا ابھی بچے کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہے,
لہٰذا جب بچہ اناج کھانے لگے تب آنا. پھر کتنا موقع ملا, پھر جب بچہ اناج کھانے لگا پھر آتی ہیں. اب غور کیجئے کہ وہ اپنی توبہ پر قائم ہیں کہ مجھے میرے کیے کی سزا دنیا میں مل جائے, آخرت میں یہ عذاب نہیں جھیل سکتی. ایسے ہی حضرت کعب ابن مالک, مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ کا جو تین لوگوں کا بائیکاٹ ہوا تھا غزوہ تبوک میں, بلا عذر پیچھے رہنے کے جواب میں اللہ کے رسول نے ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا. پورا مدینہ کٹ گیا, 50 دن تک بائیکاٹ رہا. اس درمیان ان کی جو روداد ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں پڑھیے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اپنے سگے چچا چھپ چھپا کے, سگے چچا زاد بھائی جو دوست بھی تھے بچپن کے, ان کے سامنے گئے, سامنے انہوں نے پیٹ پھیر لیا, انہوں نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. پھر ایسا ہی ہوا, پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا میری آنکھیں ڈبڈبا آئی ہیں, میری آنسو چلا کر جہاں سے میں گھسا تھا وہیں سے واپس آ گیا. مسلمانوں میں مسجد میں جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ملنے والا نہیں, سلام کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. 40ویں دن بیوی کو بھی الگ ہونے کا آرڈر آیا, وہ بھی کر لیا. بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا ملک غسان سے, لیکن اس کو بھی پھینک دیا, بکے نہیں کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے تو وہاں جا کے مل لیں. انہوں نے کہا کہ تم جیسے شخص کو چھوڑا نہیں جا سکتا, میرے پاس آؤ, ہم معاملہ نپٹا دیں گے. تو اس نے کہا انہوں نے کہا یہ بھی فتنہ ہے. سوچا نہیں صحابی رسول نے, فوراً ان کے خط کو ایک تنور میں ڈال کے جلا دیا. بکے نہیں, جھکے نہیں. چنانچہ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اسی غم و افسوس میں 50واں دن گزار رہا تھا اپنے گھر کی چھت پر, اور اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا نماز فجر پڑھنے کے بعد کہ اچانک سلا پہاڑی سے ایک چیخنے والے کی آواز آئی کہ ابشر یا کعب, اے کعب خوش ہو جاؤ. کہا میں فوراً سجدے میں گر گیا, سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی, کیونکہ جس مدینہ میں کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے وہاں بشارت کی آواز آ رہی ہے. اور گھر سے نکلا تو پھر اس کے بعد جھک در جھک لوگ جو ہے میرا استقبال کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کیا. 50 دن تک اتنی سختیاں جھیلی, لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, چلو چھوڑو, میں تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی, میں ناراضگی کا مظاہرہ کر دوں یا میں اپنے پرانی روش پہ آ جاؤں, مدینہ چھوڑ دوں, بادشاہ کے مطالبے پہ چلا جاؤں. اپنی توبہ پر قائم رہے, مغفرت طلب کرتے رہے. جب ہم کوئی کسی گناہ سے توبہ کریں تو اس وقت ہمارا یہ احساس اور یہ جذبہ عزم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. آئیے اس دعا پر سرسری سی نظر ڈالیں کہ اتنی بڑی فضیلت اس کی کیوں ہے. کلمات پر غور کریں. استغفر اللہ, میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں, جو گناہ ہے اس پہ شرمندہ ہوں, چھوڑ رہا ہوں گناہ کو. الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ سب سے عظیم کلمہ. ابھی جو آیت پڑھی ہم نے, اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں اپنے رسول سے خطاب کیا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, یہ علم رکھو, یہ جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ یہ علم حاصل کرنا پڑے گا آپ کو. کیا کہ انہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, معبود برحق. توحید کا کلمہ سب سے اعلیٰ, ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان میں موجود اللہ کے سوا ساری چیزیں ایک پڑھنے میں رکھی جائیں, لا الہ الا اللہ, دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہوگا. سب سے عظیم ثنا, سب سے بہترین کلمہ, سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کو وسیلہ بنایا. اور پھر آگے کہا الذی لا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو, الحی القیوم. یہ پورے اس میں سے ایک نام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے دو عظیم الشان نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ الحی القیوم میں اللہ رب العالمین کی جتنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں سب کا معنی سمٹ جاتا ہے. اللہ الحی ہے, زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں, بہت سی مخلوق زندہ ہیں, لیکن دو بنیادی فرق ہے. ایک تو ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. مختصر میں بیان کر رہا ہوں. دوم یہ کہ اللہ کی زندگی کامل ہے اور ہماری زندگی انتہائی ناقص ہے. زندگی چلنے پھرنے, اور ہم پہلے نہیں تھے, اب ہیں, پھر نہیں ہوں گے. ہم زندہ ہیں, نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, غفلت بھی ہوتی ہے. ہماری صلاحیتیں, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا چلنا پھرنا, کسی چیز کی طاقت کے ساتھ اٹھانا, کسی کام کی قدرت رکھنا, یہ انتہائی معمولی قسم کی ہے. 40-50 کلو 100 کلو اٹھا سکتے, اس سے زیادہ نہیں, 200 نہیں. یہ معمولی سی, تھوڑی دور جا کے ہماری قدرت ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی قدرت, اللہ کا دیکھنا, اللہ کا سننا,
یہ کہیں بھی کوئی کمی نہیں رکھتا. کائنات کی کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو وہ سنتا نہیں ہے. کائنات کی کوئی شے ذرہ برابر یا ہوا میں تحلیل جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ایسی نہیں ہے جو اللہ دیکھتا نہیں ہے. کائنات کا بال برابر اور اس سے چھوٹی چیز کوئی پانی میں ہو, پہاڑ کے اندر ہو, تہہ میں ہو, ہواؤں میں ہو, فضاؤں میں ہو, ہمارے جسم کے اندر ہو, درخت کی جڑوں میں ہو, اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی. یہ سب اس کی زندگی کے ایک کامل ہونے کے حصے ہیں. زندگی میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری ہے, اور اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں, یعنی اللہ کی کب سے ہے, اس کی ایسے اس زمانے سے ہے جس کی کوئی ابتدا ہے ہی نہیں. وہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گا, ٹائم لیس. ہاں, ایسے ہی انتہا میں کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی خاتمہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ اس کی زندگی ہے. الحی, اللہ نے قرآن میں کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. الحی پر توکل کیجئے جس کو موت نہیں آنی, جس کو موت نہیں آنی ہے. اب جتنے کو بھی دنیا میں پوجا جاتا ہے اللہ کے سوا, سب کو موت آ گئی یا موت آنی ہے, یا جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, کائنات کی کوئی چیز ہے, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, سب کو موت آنی ہے. صرف اللہ کی شان ہے کہ موت نہیں آتی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. آیت الکرسی میں دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ کے سوا معبود برحق کیوں کوئی نہیں, وہی الحی القیوم ہے, اسے نیند اور روگ نہیں آتی. یہ اس کی حیات اور قیومیت کا کمال ہے. تو الحی میں اللہ کی تمام ذاتی صفات آتی ہیں. اگر ذاتی صفات دیکھنا, سننا, قدرت رکھنا, علم رکھنا, کلام کرنا, ان میں سے کسی میں کمی آ گئی تو حی ہونے میں کمی ہوگی, کوئی کمی نہیں ہے. القیوم, القیوم کا معنی کیا جاتا ہے القائم بنفسی بذاتی والمقیم لغیری. وہ ذات جو بذات خود قائم ہے اور دوسرے کو قائم رکھنے والی, سنبھالنے والی. پوری کائنات کو اللہ سنبھالے ہے. ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العالمین چھوڑ دے تو سب تباہ ہو جائے. سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, گلیکسیز, آپ, ہم, حیوانات, جمادات, ایک ایک کی غذا جس کو ہم نہیں جانتے, ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, سنبھال رہا ہے اور سب کے انتظامات کر رہا ہے. القیوم کے معنی میں اگر تفصیل میں جائیں یہ سارے معنی داخل ہیں کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. پوری کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے. اب بتائیے کہ اس نام کا وسیلہ لگا کے استغفار کر رہا ہے بندہ. وسیلہ لگانے میں جو جائز وسیلے ہیں, اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا وسیلہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں آپ کو ملے گا. جیسے اس دعا میں ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم, کہ اس اللہ تبارک و تعالی, اس ذات کے ذریعے سے میں مغفرت مانگ رہا ہوں, اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ الحی ہے, حیات کاملہ والا ہے. وہ القیوم ہے جو بذات خود قائم ہے, پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے. وہ اتوب الیہ, اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں. ہم سب کو اس کی شدید ضرورت ہے, دنیا کے مسائل کے حل کے لیے بھی اور آخرت میں کامیابی کے بھی لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار اسے قبول بھی فرمائے, اور دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات